معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے یہ جو اس قسم کے بیانات اور اس قسم کے سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں، کیا پاکستان کو اسے صرف ایک وارننگ کے طور پہ دیکھنا چاہیے یا اس سے زیادہ بھی کچھ ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے؟ بدلہ لینے کے حوالے سے سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے، خط لکھا گیا باقاعدہ طور پہ کہ اب بدلہ لیا جائے گا۔ پاکستان کی طرف سے سٹرائکس کی گئی ہیں افغانستان پر، تو افغانستان اب یہ ریونج لے گا یا اس کی طرف سے وہ ریٹیلیٹ کرے گا، اور اگلے چند گھنٹوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ پاکستان پر کوئی حملہ ہو افغانستان کی طرف سے۔ جی آپ کچھ بھی کر لیں، یہ ریڈ لائن ہے، یہاں پر یہی ہوگا، سخت سے سخت سزا سنائی جائے گی اگر آپ یہاں پر چھیڑ خانی کریں گے۔ ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں، جن بڑوں کا آپ نے نام لیا، وہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے دہشت گرد آتے ہیں اور پاکستان میں اٹیک کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ ایئر سٹرائک کی ہے، وہاں پہ میزائل پھینکے ہیں، اور اس وجہ سے ہم نے یہ ایکشن لیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی تباہی آج جو ہے اس کے پیچھے یہی سارا افغانستان والی سائڈ سے جو کچھ آیا تھا، چاہے اس میں ہم لوگوں نے پیسے بنائے، ڈالر بنائے، اس کے ایکسچینج میں یہاں ہیروئن آئی، یہاں دہشت گردی آئی، یہاں کلاشنکوف کلچر آیا، جو کہ اس وقت پاکستان کی جو ٹوٹل تباہی کا باعث وہی بنا ہے۔ یورپی یونین آپ کہہ لیجئے، برطانیہ کہہ لیجئے، امریکہ کے سامنے رکھ لیجئے، ان تمام نے کہا ہے کہ یہ منصفانہ اصولوں کے مکمل طور پہ منافی ہوا ہے۔ افغانستان گورنمنٹ ہے، اس کی طرف سے جو شاکنگ کلیمز سامنے آ رہے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو ایئر سٹرائکس کی گئی ہیں اس میں سویلینز مارے گئے ہیں، اس میں عورتیں اور بچے مارے گئے ہیں۔ پاکستان نے جو ایئر سٹرائک کیا اس میں بھی 8 جو ہے افغانی، جس میں بچے بھی ہیں، جس میں عورتیں بھی ہیں، وہ بھی ان کے مارے جانے کی خبر آ رہی ہے، اور ان کے جو اسپوک پرسن ہے ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے کہا کہ پاکستان کو کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے۔ پاکستان اور افغانستان جس وجہ سے لڑ رہے ہیں وہ امریکہ ہے، یہ اپنی وجہ سے نہیں لڑتے ہیں، ان کو ایجنسیز لڑاتے ہیں۔ آپ نے اس ایئر سٹرائک میں پاکستانیوں کو مار دیا ہے۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ پاکستانی تھے جو کہ 2014 میں جب آپریشن ہوا، آپ جانتے ہیں کہ جو فوجی آپریشنز ہوتے رہے ہیں پاکستان کے اندر، ضرب عز، راہ راست، راہ نجات، ایسے بہت سارے، اس دوران کافی ایسے لوگ جو کہ مائگریٹ کر کے افغانستان چلے گئے۔ افغانستان سپورٹ نہیں کرتی، ٹی ٹی پی کو پاکستان سپورٹ کرتا ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی خود پاکستان کی ہی ہے، سب مطلب یہ سب کو پتا ہے، آج نارمل ہے، آج لاہور کو بھی پتا ہے، اسلام آباد کو بھی پتا ہے کہ مطلب یہ جو دہشت گردیاں ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہے، یہ کون کرتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا، یہ سب کچھ فوج کا ہے، مطلب ان سب چیزوں میں فوج کا ہی آتا ہے۔ اس وقت ایک ڈیلیگیشن کابل کے اندر بیٹھا ہے جس کو لیڈ صادق صاحب کر رہے ہیں۔ صادق صاحب از اے ویری پرومیننٹ ڈپلومیٹ، واشنگٹن ڈی سی میں بھی رہے ہیں وہ، اور افغانستان کے اندر وہ امبیسڈر بھی رہے ہیں۔ وہ لیڈ کر رہے تھے ایک ڈیلیگیشن کو کابل کے اندر۔ جو دوسرا سینیریو آیا ہے سامنے، وہ یہ آیا ہے کہ انہوں نے جا کے ان کو طالبان کو کہا، ان کے انٹیریئر منسٹر کو، کہ یہ ہم نے کئی دفعہ آپ کو کہا ہے، آپ کی سوئل سے، آپ کے سیف ہاؤسز سے لوگ نکل کر جاتے ہیں اور پاکستان پہ اٹیک کرتے ہیں، ہمیں اس کا حل بتایا جائے۔ اور اس کویسچن کے جواب میں طالبان نے کہا ہے کہ وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اور ہم ان کے ساتھ زیادہ سختی بھی اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ان کے مہمان رہے ہیں جب یہاں پہ رشیا تھا، جب یہاں پہ امریکہ تھا۔ جو ہمارے ملک میں آ کے انہوں نے ایئر سٹرائکس کی ہے اور کہا کہ ہماری تو سٹرگل فریڈم کے لیے، سپر پاورز کے لیے اتنی لمبی رہی، تو ہم تو اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جن لوگوں پر حملہ کیا گیا یا جو لوگ اس حملے میں پاکستان کی ایئر سٹرائکس میں مارے گئے ہیں، وہ انہوں نے جنوبی وزیرستان سے، وہ وہاں سے بھاگ کر یا وہاں سے مائگریٹ کر کے ادھر چلے گئے تھے۔ تو جس کے اوپر حملہ کیا گیا، جن کو مارا گیا، وہ پاکستانی تھے جن کو مار دیا۔ جبکہ جو لاسٹ گورنمنٹ تھی عمران خان کی، ان کی ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی معاہدے تھے، ان کے ساتھ کافی اچھی ڈیلنگ تھی، جس کی وجہ سے ماحول پرامن تھا۔ کہ جو ابھی کرنٹ گورنمنٹ کی ہے، ان کے حالات اچھے نہیں بن رہے افغان گورنمنٹ کے ساتھ، اور اس کے کنسیکوینسز پاکستان کو بھگتنے پڑیں گے، کیونکہ انہوں نے وارننگ بھی دی ہے، جو افغانستان کا ترجمان ہے ذبیح اللہ مجاہد نے۔ ٹی ٹی پی اس پہ حملے کرے گی، اور پہلے بھی وہی حملے کر رہے تھے۔ دوسرا اس کے اندر ایک جو خبر اس میں سے یہ نکلی، یہ تھی کہ جو ہی اٹیک ہوا، رات کے وقت اٹیک کیا گیا ہے، ڈرونز اور دوسری چیزیں استعمال کی گئی ہیں، اور اس کے تقریباً ابھی آگ لگی ہوئی تھی، تو وہ تصویریں نکال کے سنا ہے کہ افغانستان میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا ان کو دکھانا شروع کر دیا تھا کہ بچے اور خواتین جو ہیں مارے گئے ہیں، حالانکہ ابھی آگ جل رہی تھی، لاشوں کی پکچریں کیسے آ جا رہی تھی۔
तो उससे भी नजर आता है कि फेक पिक्चर्स भी और फेक न्यूज भी इस्तेमाल की गई है। तो अफगानिस्तान को सबसे ज़्यादा गर्क पाकिस्तान ने ही किया है। अच्छा, मतलब जहाँ पे भी देखो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखो, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को गर्क ही किया है। मतलब मतलब बर्बादी, गर्क मतलब बर्बादी। हाँ। हाँ, अच्छा। बर्बादी किया है पाकिस्तान ने। जबकि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो स्ट्राइक्स की गई हैं ये इंफॉर्मेशन बेस्ड स्ट्राइक्स की गई हैं, यानी ये वो तालिबान हैं कि जो टीटीपी कहलाते हैं, तहरीके कलदम तालिबान, उनके ऊपर ये इंफॉर्मेशन के साथ कि वो लोग वहाँ पर मौजूद थे, ये स्ट्राइक्स की गई, इंटेलिजेंस बेस्ड स्ट्राइक्स थी ये, और इसमें उन कैंप्स को निशाना बनाया गया है जो कि टीटीपी के कैंप्स थे। और इसी तरह पाकिस्तान के ईरान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के इंडिया के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है, और जो पाकिस्तान के सारे हमसाया कंट्रीज़ है, किसी भी कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो पाकिस्तान के लिए स्टेबल गवर्नमेंट बनाना और फॉरेन पॉलिसी अचीव करना ये काफ़ी मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन है। कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के साथ कहते हैं ना कि जंग करने को तैयार है। 1971 बार बार कहते हैं कि 1971 क्या आपको याद है ना, लेकिन दूसरी जानिब इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। जय हिंद दोस्तों, हम सबको पता है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर अटैक किया है। अब पाकिस्तान से अटैक होते तो हो गया है, पर अब डर लग रहा है कि अफ़गानिस्तान हमको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आज तक पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के पीछे पड़ा था, अफ़गानिस्तान के नागरिकों को वहाँ से निकाला था, और इन लोगों के आपस में भी बनती नहीं है, बॉर्डर पर भी बहुत सारे क्लैश चलते रहते हैं। और पाकिस्तान में कोई भी अटैक होता है तो पाकिस्तान कहता है कि ये अफ़गानिस्तान ने करवाया है या टीटीपी के द्वारा करवाया है, और अफ़गानिस्तान ने बोला कि टीटीपी से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो आगे आगे देखना होगा कि आगे होता क्या।